بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پچھلے کافی سارے ٹاپکس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کئی جرائم ایسے ہیں جن کی سزا کے طور پر ایک سزا دی جاتی ہے دیت. تو بیسیکلی آج یہ دیکھیں گے کہ یہ دیت کیا ہے. اکارڈنگ ٹو پی پی سی 1860 دیت کو سمجھنے کے لیے ہم جو سیکشنز پڑھیں گے وہ ہے 299C. سب سے پہلا جو سیکشن ہم پڑھیں گے وہ 299C ہے. پھر 323, 308, 312, 316, 319, 320, 322, 338C اور 330 اور 331. ان تمام سیکشنز کو پڑھ لینے کے بعد ہمارے اندر دیت کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا, اب جو سیکشنز آپ نے سنے ہیں, آپ پچھلی جو اپنی کلاسز ہیں وہ جب دیکھیں گے تو ان میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں آلریڈی پڑھ رکھی ہیں. جو چیزیں تو مہربانی فرما کر ان پچھلی کلاسز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو سیکشنز ہیں, جو سیکشنز نہیں پڑھے آج دیت کے ٹاپک میں ہم وہ پڑھیں گے, لیکن ریڈ ود آل دوز سیکشنز جو کہ اس میں نے ابھی بتائے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے 299C میں کیا بیٹھا, سوری وہ ای ہے, 299 کی کلاز ای وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتی ہے دیت کے بارے میں. سیکشن 299 آپ کا اسی پی پی سی کا جو سیکشن ہے اس کی کلاز ای کی ہیڈنگ ہے دیت. آگے انہوں نے آپ کی سہولت کے لیے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے, مینز دا کمپنسیشن. یہ ایک کمپنسیشن ہے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ یاد رہنی چاہیے, کون سی کمپنسیشن اسپیسیفائڈ ان سیکشن 323 جس کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے سیکشن 323 آف دا پی پی سی میں. اب کیا ہوتی ہے, پیبل ٹو دا ہیئرز آف دا وکٹم, جو کہ ایک مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو پے کی جاتی ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے سیکشن 299E کے اکارڈنگ. اچھا, اب اس میں چونکہ اس نے یہ تذکرہ کیا کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ 323 میں اسپیسیفائی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب سمپل سی بات ہے کہ ہم 323 دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا اسپیسیفیکیشن ہے اس دیت کی. سیکشن 323 نکالیں گے جس کی ہیڈنگ ہے ویلیو آف دیت. اس کا سب سیکشن 1 ہے, دا کورٹ شیل سبجیکٹ ٹو دا انجنکشنز آف اسلام as laid down in the holy Quran and Sunnah and keeping in. سب سے پہلی بات کہ اسلامی تعلیمات جو کہ قرآن مجید میں دی گئیں یا سنت سے ہمارے سامنے واضح ہوئیں. اور تیسری چیز, اینڈ کیپنگ ان ویو دا فائنینشیل پوزیشن آف دا کنوکٹ, جو ملزم ہے, جس کو جو سزا جسے آپ دے رہے ہیں, کنوکٹ ہے جو, اس کی بھی فائنینشیل کنڈیشن دیکھ لیجئے گا. اور چوتھی چیز, اینڈ دا ہیئرز آف دا وکٹم, اور جو وکٹم ہے, جو مقتول تھا, جو شکار ہوا کسی جرم کا, اس کے جو ورثاء ہیں ان کی بھی فائنینشیل کنڈیشنز دیکھ لیجئے گا. اب آپ جج ہیں, آپ کو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے. آپ مشین نہیں ہیں کہ جس میں ہر چیز ایک ہی طرح سے ڈال کے اس کا ہر بار ایک ہی رزلٹ آئے. نہیں, آپ کے سامنے ڈفرینٹ کیسز آئیں گے زندگی میں. تو کورٹ شیل فکس دا ویلیو. اب آپ عدالت ہیں اور آپ اس ویلیو کو طے کریں گے یہ چیزیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے, which shall not be less than. اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی بات اپنے ذہن میں رکھی ہے ان چاروں میں سے, آپ کا جو منیمم اماؤنٹ آف دا دیت ہے وہ اس سے کم نہیں ہوگی جو آگے بتائی جا رہی ہے. less than the value of 30,630 grams of silver.
جو آج کا ریٹ ہے چاندی کا 30,630 گرام کا، کم از کم دیت کی ویلیو اتنی ضرور رکھیے گا. سیکشن 323 آپ کو یہ بتا رہا ہے. ٹھیک، یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سب سیکشن 2 فار دا پرپز آف سب سیکشن 1 دا فیڈرل گورنمنٹ شیل، اس سیکشن کے مقاصد کے لیے وفاقی حکومت اس بات پر باؤنڈ ہے کہ وہ کیا کرے، بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ، وہ آفیشیل گزٹ میں نوٹیفائی کرے، ڈکلیئر دا ویلیو آف سلور، اور اس میں چاندی کی اس سال کی جو فائنینشیل ایئر ہے اس سال کا جو چاندی کی ویلیو ہوگی اس سیکشن کے لیے وہ ڈکلیئر کرے گی آن دا فرسٹ ڈے آف جولائی ایچ ایئر، ہر سال 1 جولائی کو بتا دے گی کہ بھائی 323 والوں یہ بات سن لو کہ اس سال چاندی کی ویلیو جو ہے اتنی ہوگی پر گرام، اور پھر 30,630 گرام کی ویلیو اتنی ہوگی، اور آن سچ ڈیٹ ایز اٹ میں ڈیم فٹ، یا پھر کسی ایسی ڈیٹ کو جو اس کو مناسب لگے، لیکن بہرحال ڈکلریشن ضرور آئے گی ریٹ کی. وچ شیل بی دا ویلیو پیبل ڈیورنگ اے فائنینشیل ایئر، اور جو ریٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، جو ویلیو ڈکلیئر کر دی جائے گی اس فائنینشیل ایئر میں وہی ویلیو قرار پائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ ویری گڈ. اچھا، اب ہم نے 299E پڑھ لیا اور 323 پڑھ لیا. اس کے بعد والے جو سیکشنز ہیں 308 312 316 319 320 322 338C، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. نہیں پڑھ چکے تو ان کلاسز میں آپ لوگ انہی ویڈیوز میں آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. جو آپ نے نہیں پڑھا رک جائیں، میں وہی بتا رہا ہوں کہ 330 اور 331 نہیں پڑھا. 330 338C بھی آپ نے نہیں پڑھا. 338C بھی اگر آپ کے اکارڈنگ آپ نے نہیں پڑھا تو وہ بھی پڑھ لیں، پھر ٹھیک ہے. اوکے، 338C میں وہ یہ کہتا ہے کہ پنشمنٹ فار اسقاط جنین. اسقاط جنین ایک جو ہے وہ، اب اگر 338C پڑھنا ہے تو پھر آپ کو اسقاط جنین کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اسقاط جنین اگر پڑھنا ہے تو پھر آپ کو اسقاط حمل کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو سیکشنز ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. پڑھانا اس کلاس میں ضروری ہے کہ اگر آپ کے ذہنوں میں یہ ادھورا سوال رہ گیا تو پھر اس کو نئے سرے سے آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہوگا. 338 ہے سیکشن جس کو پڑھنے کی ڈائریکٹلی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس وقت اس ٹاپک میں، لیکن اسقاط حمل ایک الگ چیپٹر ضرور ہے. اسقاط حمل یہ کہتا ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 338 آف دا PPC ہو ایور کازز اے وومن، جو ایک خاتون کو ود چائلڈ اس کے اندر بچہ ہو، whose organs have not been formed، جس کے بچہ ابھی بن رہا ہے خاتون کے اندر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور اس کے جو اعضاء ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوئے. if such to miscarry، اب جو شخص بھی اس خاتون کو وہ بچہ مس کیری کرواتا ہے، مس کیریج کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا. if such miscarriage is not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman، اگر ہاں ایک شرط، ایک چیز ہم سیو رکھتے ہیں کہ اگر اس مس کیریج کے پیچھے اس خاتون کی جان بچانا مقصود نہ ہو،
کئی بار کمپلیکیشنز ایسی ہو جاتی ہیں کہ مس کیریج لازم ہوتا ہے, وہ نہ کرے تو پھر کام خراب ہے, بیچاری خاتون کو بھی جان کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ, یعنی کسی میڈیکل کنڈیشن کے علاوہ, کسی میڈیکل نیسیسٹی کے علاوہ, اگر کوئی شخص کسی خاتون کا بچہ مس کیریج کرواتا ہے اس کا, اور پرووائڈنگ نیسیسری ٹریٹمنٹ ٹو ہر, یا اس کو کوئی ضروری جو ہے وہ میڈیکیشن کو ٹریٹمنٹ دینا ضروری ہے, اس وجہ سے اس کا اسقاط حمل کروانا ضروری ہے, تو جو کوئی بندہ ان چیزوں کے علاوہ اس خاتون کا مس کیریج کروائے گا تو کہا یہ جائے گا کہ از سیڈ ٹو کاز اسقاط حمل. ٹھیک, یہاں تک سمجھ آ گئی. ایکسپلینیشن ہے, a woman who causes herself to miscarry is within the meaning of this section. اگر ایک خاتون خود اپنا مس کیریج کرتی ہے تو وہ بھی اسی سیکشن کی زد میں آئے گی, وہ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنا کوئی اور بندہ. According to 338 of the PPC 1860. 338A میں اس کی پنشمنٹ ہے, پنشمنٹ فار اسقاط حمل. جو خاتون خود یا کوئی بندہ کسی خاتون کا مس کیریج کرتا ہے, یعنی اسقاط حمل کرتا ہے, whoever causes اسقاط حمل shall be liable to punishment as تعزیر. اس کو بطور تعزیر 2 قسم کی پنشمنٹس دی جا سکتی ہیں. 2 قسم کی پنشمنٹس میں سے کوئی ایک پنشمنٹ آپ اسے دے سکتے ہیں. پہلی clause A, with imprisonment of further description for a term which may extend to 3 years. 3 سال تک کی قید ایز تعزیر if اسقاط حمل is caused with the consent of the woman. اگر اس خاتون کی مرضی سے یہ مس کیریج ہوا ہے تو 3 سے, یہ لیڈی ڈاکٹرز کئی آپ پرچے پڑھتے ہوں گے, کئی جو فائلز ہیں ہمارے پاس موجود ہیں, کہ کانسنٹ سے بھی اس طرح کا وداؤٹ میڈیکل ایمرجنسی کام کرنا جرم ہے. ٹھیک. اور B, with imprisonment of further description for a term which may extend to 10 years if اسقاط حمل is caused without the consent of the woman. اگر اس بیچاری کی کانسنٹ کے بھی بغیر آپ نے مس کیریج کیا, اس کا تو پھر 10 سال تک کی قید ایز تعزیر یہ لگے گی. Provided that if as a result of اسقاط حمل any hurt is caused to woman or she dies. میں خود بائی چانس ایک ایسا کیس ڈیل کر چکا ہوں کہ انہوں نے کیا یہ کہ اس بیچاری کا جو اسقاط حمل کرنے کی خاطر ایک دائی سے انہوں نے یہ کام کروایا, اس کو کچھ 4 پیسے دیے. اب اس دائی نے تو نہیں اندر سے کوئی الٹرا ساؤنڈ دیکھا ہوا کہ بیچاری کی کیا میڈیکل کنڈیشن ہے. اس نے جب وہ اسقاط حمل کرنا چاہا تو اس کی اووری ہی باہر نکل آئی. جب اس کی اووری باہر نکل آئی تو وہ خاتون جو ہے وہ ایٹ دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب کسی نے اگر اس طرح سے یہ اسقاط حمل پرفارم کیا کہ اس کو کوئی ہرٹ بھی کاز ہوا یا وہ فوت ہو گئی, the convict shall also be liable to punishment provided for such hurt or death. تو اس ہرٹ, کیونکہ ہرٹ کی آپ نے ساری کائنڈس پیچھے پڑھ لی ہیں 332 سے 337 تک, ان میں سے جو بھی ہرٹ اس بیچاری کو کاز ہوا اس کی یا وہ فوت ہو گئی تو اس کے قتل کی, اس کی ڈیتھ کی جو پنشمنٹ بنتی ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ 300 سے 322 تک پڑھا ہے. جون سا بھی وہ قتل ہے اس کی بھی آپ نے پنشمنٹ دینی ہے ایز دا کیس میں بھی. ٹھیک, یہاں تک کلیئر ہو گئی بات ہے. 338B. اب بیسیکلی تو یہ وہ بات ہے کہ میں دل چرا رہا تھا کہ یہ کلاس لمبی ہو جائے گی اگر 338C کی طرف آئے ہم, کیونکہ 338C کا بیک گراؤنڈ ضروری ہے, وہ اس وجہ سے اب آپ کو سمجھ آئے گی. اب اسقاط جنین 338B کی ہیڈنگ ہے, whoever causes a woman with child some of whose limbs or organ have been formed to miscarry. اب 338 میں جہاں اسقاط حمل کی آپ نے بات پڑھی تھی, وہاں پر وہ بچہ مس کیری کیا گیا جس کے لمبز اور آرگن ہیو ناٹ بن پروڈیوسڈ. وہ ایک فیٹس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے,
لیکن 338B میں جو بچہ مس کیری کیا جا رہا ہے اس کے لمز اور آرگنز بننا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کے اعضاء بن چکے ہیں, وہ اب ایک انسان ہے یوں سمجھیں. ٹھیک, وہ فیٹس سے اگلی سٹیج میں چلا گیا ہے. باقی کو میڈیکل لینگویج والے بہتر سمجھ سکتے ہیں اس کو. if such miscarriage is not caused, پھر وہی بات کہ if such miscarriage is not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, ہاں خاتون کی جان بچانا فرض ہے, یہ کنڈیشن آئی تو ضرور کریں, کوئی حرج نہیں ہے. is said to cause اسقاط جنین, لیکن اگر والنٹریلی بغیر کسی میڈیکل کنڈیشن کے ایسا کسی نے کیا تو اسقاط جنین کا وہ مرتکب ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ ان دونوں میں فرق ہے کہ اس میں اسقاط عمل میں ابھی اس کے آرگنز پروڈیوس نہیں ہوئے تھے اور اسقاط جنین میں ہو چکے تھے. ایکسپلینیشن اے وومن ہو کازز ہر سیلف ٹو مسکیری از ود ان دا میننگ آف دس سیکشن. اسی طرح سے اگر خاتون خود کرتی ہے تو وہ بھی اس کی مجرم ہے. اب 38C, اس میں آپ دیت کو سمجھیں گے. جس وجہ سے ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں, whoever causes اسقاط جنین shall be liable to, اس پر 3 طرح کی آپ سزائیں امپوز کر سکتے ہیں. پہلا تو یہ کر سکتے ہیں 1/20th of the دیت if the child is born dead. اگر ایک بچہ جو ہے وہ پہلے ہی فوت شدہ تھا, جب پیدا ہوا تو فوت ہی ہے, تو دیت کا 20واں حصہ لگے گا اس کے سزا کے طور پر, اکارڈنگ ٹو کلاز اے آف سیکشن 337C 2 یعنی بی. فل دیت if the child is born alive but dies as a result of any act of the offender. ہوا یہ کہ بچہ جب پیدا ہوا اس وقت وہ زندہ تھا بیچارہ, لیکن اس کے بعد offender نے کچھ ایسی حرکت کی کہ جس وجہ سے وہ بچہ فوت ہو گیا, تو ایسی صورت میں پوری دیت پڑے گی, یعنی اس نے پورا بندہ مارا. اینڈ C, imprisonment of either reception for a term which may extend to 7 years ایز تعزیر, اور اس کے ساتھ 7 سال کی قید بھی اس کو دی جائے گی. بندہ مارا ہے اس نے, مذاق نہیں کیا. اچھا, provided that if there are more than one child in the womb of the woman, اگر خاتون کے اندر جو بچہ تھا وہ ایک سے زیادہ ہے, the offender shall be liable to separate دیت, ہر بچے کے لیے الگ دیت اور تعزیر یا تعزیر جو بھی آپ دیں ایز اے کیس میں بھی فار ایوری سچ چائلڈ. provided further, مزید یہ بھی یاد رکھیں that if as a result of اسقاط جنین any hurt is caused to the woman, same اسی طرح, or she dies, the offender shall also be liable to the punishment provided for such hurt or death. تو اس زخم یا موت کی سزا بھی اس offender کو آپ دے سکتے ہیں ایز دا کیس میں بھی. کلیئر ہو گئی یہاں تک بات؟ ٹھیک ہے, اب چلیں آگے. گڈ. اچھا, وہ اس وجہ سے میں ذرا تھوڑا سا, اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 338C پر میں خاموشی کیوں اختیار کی تھی, لیکن چلیں آپ نے نہیں کی تو. اچھا 330, اب پڑھتے ہیں کہ 330 جو ہے دیت کے ٹاپک میں اس نے ہمیں 330 پڑھنے کو کیوں کہا ہے. اب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے, لیکن اس سے پہلے تو ہم 330 ڈھونڈیں گے. اچھا 330 مجھے تو مل گیا ہے, آپ کو ملا؟ اوکے. ڈسبرسمنٹ آف دیت, اب آپ نے یوں سمجھے کہ سارے سیکشنز پڑھ لیے, دوبارہ سے اس جگہ پر خود کو امیجن یہ کریں کہ آپ نے تمام سیکشنز قتل کے بھی, ہرٹ کے بھی, 323 بھی پڑھ لیا, 299 بھی پڑھ لیا. یہ تمام آپ نے پڑھ لیے اور لکھنے ہیں, بولنے ہیں, بتانے ہیں, جہاں کوئی پوچھے یہ تمام سیکشنز بتانے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری امانت ہے آپ پر. اچھا, اب دیت تو ہو گئی پے. اب اس دیت کا کرنا کیا ہے؟ بیچارہ جس پر دیت ملی ہے وہ تو پہلے فوت ہو گیا, بندہ مرا تبھی تو دیت ہوئی, اب اس کے ورثاء ہیں. ٹھیک, اب اس میں جو ڈسبرس کرنا ہے, ان میں جو دیت کی تقسیم ہے وہ کیسے کریں گے؟
اس میں اس نے کہا کہ the death shall be disbursed among the heirs of the victim according to their respective shares in the inheritance. اس نے کہا یار میں ہوں کرمنل لا, میں زیادہ ان پچھڑوں میں نہیں پڑتا, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی عین نوازش ہوگی, آپ اسی طرح سے اس دیت کی بھی تقسیم کر دیجئے گا جیسا کہ اس مرحوم کی وراثت ان سب میں تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ اس کی میراث سمجھیں, ٹھیک, جتنی بھی اس کی اماؤنٹ بنے. کلیئر ہو گئی یہاں تک بات؟ provided that where and here foregoes his share the death shall not be recovered to the extent of his share. اگر کوئی کہے کہ جناب میں اس بندے کی دیت نہیں لے رہا, میں نے چھوڑ دی, تو فار ایگزامپل 100 روپے میں سے 10 روپے ایک وارث کا حصہ بنتا ہے, تو باقی رہ گئے 90, وہ 10 کی حد تک لی ہی نہیں جائے گی, ایکیوز یا جو offender ہے اس سے وصول ہی نہیں کی جائے گی, باقی 90 اسے کہا جائے گا انہوں نے آپ دے, باقی انت دے بھی نا. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ تھا ڈسبرسمنٹ آف دیت. اب 331 جو کہ آخری ایلیمنٹ ہے دیت کے ٹاپک میں ہمارا, اگر دیکھا جائے تو بہت لمبا ٹاپک ہے یہ. اچھا, 331 سیکشن جس کی ہیڈنگ ہے پیمنٹ آف دیت. پے کیسے ہوگی؟ سب سیکشن 1 آف سیکشن 331 آف دا پی پی سی 1860. دا دیت میں بھی میڈ پیبل ان لمسم, ساری کی ساری جتنی اماؤنٹ بنتی ہے وہ ساری کی ساری پے ہو جائے گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور ان انسٹالمنٹس یا اس کی قسطیں بنا لیں آپ, نہیں اگر گنجائش اس کے offender کے پاس, تو اس کی قسطیں بنا لیں. اسپریڈ اوور اے پیریڈ آف 5 years, اور جو قسطیں 5 سال کی ہوں فرام دا ڈیٹ آف دا فائنل ججمنٹ, اس ڈیٹ سے یہ جو آپ نے دیت کی قسطیں بنانی ہیں اس کو شروع اس ڈیٹ سے کرنا ہے جس دن فائنل ججمنٹ ہوئی, اور اس کے بعد سے 5 سال کے عرصے میں قسطیں بنا لیں. یار آپ ماہانہ جو ہے وہ اتنی دیتے جائیے گا تو دیت پہ ہو جائے گی. ٹھیک, یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ سب سیکشن 2 آف سیکشن 331 where a convict fails to pay دیت, جہاں ایک جو سزا یافتہ ملزم ہے, مجرم ہے, اس نے دیت پے نہ کی ہو, وہ فیل ہو گیا ہو دیت پے کرنے میں, اور اینی پارٹ دیر آف, یا اس کا کوئی حصہ رہ گیا ہو دیر آف ود ان دا پیریڈ اسپیسیفائڈ ان سب سیکشن 1, اتنے ہی پیریڈ میں جو سب سیکشن 1 میں بتایا گیا ہے, دا کنوکٹ میں بھی کیپٹن جیل اس سے لائیں اور جیل میں رکھیں. یہ کر سکتے ہیں آپ. And dealt with in the same manner as if sentenced to simple imprisonment until the death is paid, اور اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے جیسا کہ اس کو امپریزنمنٹ قید ہی دی ہو آپ نے, سمپل ریگورس نہیں, تب تک جب تک کہ یہ دیت پے نہ کر دے, پیڈ فل اور میں بی ریلیزڈ آن بیل اف یو فرنیشز سیکورٹی. یا پھر اس بندے کو دوسری صورت یہ ہے کہ پکڑ لیا آپ نے, ہاں بھائی تو نے دیت پے نہیں کی, اس نے کہا یار آپ کی بڑی مہربانی, مجھے ایک بار چھوڑ دو, اللہ کا واسطہ میں باہر نکل کے پے کرتا ہوں, تو آپ اس کو مچلقہ ضمانت یہ جمع کرے, اور آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں ضمانت پر, اور شورٹی یا ضامن دے ایکویلنٹ ٹو اماؤنٹ آف دیت. مچلقہ آپ کو مچلقے کا بھی ایک مچلقہ یعنی ایک ایسا ڈاکومنٹ, ایک ایسی یادداشت جس کے ساتھ کوئی پراپرٹی اٹیچ کرے عدالت اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے, وہ اماؤنٹ اس کو مچلقہ ضمانت کہتے ہیں. وہ ایک عدالتی ڈاکومنٹ ہوتا ہے. وہ جو مچلقہ ہو آپ کا, وہ کم از کم دیت کی اماؤنٹ جو رہتی ہے وہ ایکویلنٹ ٹو دیت کے برابر ہو, ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا کورٹ, اور میں بھی ریلیزڈ آن پیرول, یا اس کو پیرول پر بھی, پروبیشن اینڈ پیرول لاز بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قید ہوئے بندے کو بھی آپ پیرول پر عارضی طور پر چھوڑ سکتے ہیں, ایز میں بی پرسکرائبڈ بائی دا رول, جیسا کہ رولز اجازت دیں آپ کو. ٹھیک, تو نہ دینے والے کے خلاف یہ جو سب سیکشن 2 آف سیکشن 331 ہے وہ ریمیڈی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اور سب سیکشن 3 where a convict dies before the payment of دیت, وہ خود اللہ کو پیارا ہو گیا دیت دینے سے پہلے, اور اینی پارٹ دیر آف, یا کچھ دیت اس نے دی کچھ رہ گئی, اور وہ فوت ہو گیا, تو ایسی صورت میں it shall be recovered from his estate, جائیداد جو چھوڑ کے مرا ہے آپ اس میں سے اس دیت کو ریکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گئی ساری باتیں؟
تھینک یو سو مچ. دیت کا ٹاپک ہمارا یہیں تک تھا, باقی انشاءاللہ آئندہ کلاسز میں. تھینک یو ویری مچ جی, اللہ حافظ.